الحمد للہ وحدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال دخلت على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذكر الحديث بطوله إلى أن قال قلت يا رسول الله أوصني قال أوصيكم بتقوى الله فإنه أزين لأمرك كله قلت زدني قال عليك بتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل فإنه ذكر لك في السماء ونور لك في الأرض قلت زدني قال عليك بطول الصمت فإنه مطرد للشيطان وعون لك على أمر دينك قلت زدني قال وإياك كثرة الذكر فإنه يميت القلب ويذهب بنور الوجه قلت زدني قال قل الحق إن كان مرا قلت زدني قال لا تخف في الله لومة لائم قلت زدني قال ليهجزك عن الناس ما تعلم في نفسك رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ محترم مکرم سامعین کرام، یہ اللہ تعالی کی طرف سے حضرات انبیاء علیہ السلام کی زبان مبارک سے جو باتیں نکلتی تھیں وہ وہی غیر مطلوب ہیں، لیکن ہمارے سر آنکھوں پر اور ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے کافی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ایک لمبی حدیث ذکر فرمائی، یہاں تک کہ حضرت ابو ذر نے فرمایا میں نے کہا اے اللہ کے رسول مجھ کو وصیت کیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تم کو وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کی۔ دیکھیے بھائی، التقوی من الوقایہ، تقوی کے معنی آتے ہیں پرہیزگاری کے، ڈرنے کے، متعدد معنی ہے، لیکن تقوی کا اصل معنی یہ ہے امتثال اوامر و اجتناب نواہی۔ اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کے کرنے کو حکم دیا ہے حتی المقدور اس کو بجا دیا، اور جن باتوں سے منع کیا ہے اس سے حتی المقدور اپنی وسعت کے مطابق اس سے بچنا۔ حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تقوی کی مثال یہ دی، تقوی کی تعریف یہ کی ہے کہ اللہ ان چیزوں سے بچنا کلی طور سے جس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، اور ان چیزوں کو ادا کرنا جس کو اللہ نے فرض کیا ہے۔ تو بہرحال تقوی جماع الخیر ہے، تمام خیر کو جمع کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں جس کے اندر تقوی آ گیا، نہ نسب سے مطلب ہے، نہ نسل سے مطلب ہے، نہ برادری سے مطلب ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے مکرم اور معزز وہ شخص ہے جو جتنا ہی بڑا پرہیزگار ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کر کے فرمایا یا بذر انک لست باحمر ولا اسود الا ان تبذله بتقوی، اے ابو ذر سن لو، نہ تو عرب بہتر ہے اور نہ عجم بہتر ہے، لیکن یہ کہ جس کو فضیلت دی گئی ہو تقوی کے ساتھ، نہ کالے بہتر ہے نہ گورے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہی بہتر ہے جو سب سے بڑا متقی ہے۔ بہرحال پہلی جو وصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اوصیکم بتقوی اللہ، میں تم کو وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے۔ فإنہ، وجہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی فإنہ أزین لأمرک کلہ، تمہارے تمام کام سنور جائیں، اگر آپ کے پاس تقوی نہیں ہے تو سارے اعمال۔ اور دوسری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے اللہ کے رسول اور مجھ کو وصیت کیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بتلاوت القرآن، اپنے اوپر قرآن کی تلاوت کو لازم پکڑو، وذکر اللہ عز وجل، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کو لازم پکڑ لو، فإنہ ذکر لک فی السماء، تمہارے لیے آسمان میں ذکر کا سبب ہے، ونور لک فی الارض، اور تمہارے لیے زمین میں نور۔
فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم مجھ کو یاد کرو گے تو میں تم کو یاد کروں گا، اگر تم مجھ کو مجلسوں میں یاد کرو گے تو میں تم کو مجلسوں میں یاد کروں گا، اگر تم مجھ کو تنہا یاد کرو گے تو میں تم کو تنہا یاد کروں گا۔ اور حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل الذی یذکر ربہ، اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، مثل الحی والمیت، زندہ اور مردہ کی طرح۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ، قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے، قرآن کہہ رہا خود انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ بہرحال قرآن کی تلاوت کرنے کی بے شمار فضیلتیں ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ کسی کے سینوں میں جو مرادیں ہوں اور اللہ سے نہ مانگ سکا ہو، اگر وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہو اور اس کو موقع نہ ملا ہو تو اس کے سینے کی اور اس کے دل کی مرادیں پوری ہو جائیں۔ اور یاد رکھیے اللہ کے ذکر کرنے والا ہنستا ہوا جنت میں داخل۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک وصیتیں ہمارے لیے کہ ہم اس کو بالکل اپنی زندگی میں اپنا۔ اس کے بعد حضرت ابو ذر نے فرمایا اوصنی یا رسول اللہ، مجھ کو اور وصیت کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بطول الصمت، اپنے اوپر لمبی خاموشی کو لازم پکڑ، فإنہ مطردۃ للشیطان، یہ شیطان کو دور کرنے والی ہے، وعون لک علی امر دینک، اور تمہارے دینی کاموں میں تمہاری مدد کرنے والی۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سکت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا، ومن نجا فقد افلح، اور جو نجات پا گیا وہ کامیاب ہو۔ اسی لیے خاموشی، جب آدمی خاموشی اختیار کرے گا تو شیطان کو حملہ کرنے کا موقع نہیں۔ اس کے بعد حضرت ابو ذر نے فرمایا اوصنی یا رسول اللہ، اور مجھ کو وصیت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِيَّاكَ كَثْرَةَ الضِّحْكِ، اپنے آپ کو بچاؤ زیادہ ہنسی سے، فَإِنَّهُ يُمِيتُ الْقَلْبَ، اس لیے کہ اس سے دل مر جاتا ہے، وَيَذْهَبُ بِنُورِ الْوَجْهِ، اور چہرے کا نور اڑ جاتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھٹھا مار رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، ہنسی کر رہے ہیں، ان کو یہ خبر نہیں ہے کہ زیادہ ہنسنے کی وجہ سے دل مر جاتا ہے۔ یاد رکھیے روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آخرت کی فکر میں مغموم و رنجیدہ، کبھی راحت نہ پائے، ہر گھڑی افسردہ سو لیتا۔ مزاج پاک پر سنجیدگی قرباں رہا کرتی، جو چپ ہوتے تو خاموشی لمبی ہوا کرتی۔ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اور آپ نے سب کچھ عمل کر کے دکھلا دیا لوگوں کو، اس لیے زیادہ ہنسنے سے پرہیز کرو۔ پھر حضرت معاذ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اوصنی یا رسول اللہ، اور زیادہ کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل الحق ان کان مرا، حق بات کہو اگرچہ وہ کڑوی ہو۔ اگر حق بات کہتے ہیں، آدمی حق بات کہنے سے گریز کرتا ہے، جو کہ حدیث پاک میں صراحت منقول ہے کہ حق بات کہو چاہے کسی کو اچھی لگے چاہے بیکار۔ اگر حق بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے، اگر خاموش رہتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ آدمی کیا کرے، لیکن سب کا سودا کہتے ہوئے جو بات حق ہے اس کو کہہ دے کہ تم غلط ہو اور تم صحیح۔ اس کے بعد حضرت ابو ذر نے کہا اوصنی، اور مجھ کو وصیت کیجیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تخف فی اللہ لومۃ لائم، اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے مت ڈرو، چاہے جو بھی کہے، لیکن جہاں اللہ کا معاملہ آ جائے کسی کی کوئی پرواہ کرنے کی ضرورت۔ پھر حضرت ابو ذر نے فرمایا اوصنی یا رسول اللہ، مجھ کو اور وصیت کیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیحجزک عن الناس ما تعلم فی نفسک، تجھ کو روک دے لوگوں کا عیب بیان کرنے سے وہ چیز جو جانتا ہے تو اپنے نفس میں، اپنی ذات میں، یعنی تم اپنے عیب کو دیکھو، اپنے اندر کمیوں کو دیکھو، کوتاہیوں کو دیکھو، دوسروں کے عیب کو مت دیکھو۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و صفات میں ہے، کسی کے اندر خردہ بینی عیب جوئی کی نہ عادت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے اگر تم اپنا گریبان جھانکتے رہو گے تو کبھی دوسرے کی طرف تم کو دیکھنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ لیکن آج حال یہ ہے کہ لوگوں کو دوسروں کی آنکھوں میں جو تنکا ہے وہ بھی نظر آتا ہے۔
اپنا بڑا بڑا عیب ان کو نظر نہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان چند باتوں پر ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔